بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہشتم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں پیارے بچوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج لیکچر نمبر 6 میں پیارے بچوں ہم جو باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کی ہم ریویو کریں گے، واٹ وی ہیو ڈن ان دا ویک۔ ہم ان ٹاپک کو ریکیپ کریں گے جو کہ ہم نے اس ویک میں کیے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کی جو کوئی پریشانی، کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی ہے اس کو ریزالو کیا جائے۔ تو سب سے پہلا ٹاپک جو ہم نے اس ویک میں ڈسکس کیا وہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر، بیک گراؤنڈ آف پاکستان موومنٹ۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا قیام جو کہ ایک معجزہ ہے 20ویں صدی کا، وہ کسی وقتی غم و غصے یا کسی ایک رات کی سٹرگل کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے صدیوں پر محیط سٹرگل ہے، کوشش ہے، جو کہ 712 محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملے کی صورت میں ہوتی ہے، جس کا آغاز، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی تک، اور اس کے بعد 1947 تک یہ تحریک جاری رہی۔ پھر ہم نے اس کے عوامل دیکھے کہ کون کون سے افراد کس کس دور میں تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اور آگے جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ ہم دیکھا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور مسلمان یہ جنگ انگریزوں سے ہار گئے اور ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی، برٹش راج جو ہے وہ ہندوستان پر قابض ہو گیا، تو مسلمانوں کو تمام کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دے کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایسے حالات میں سر سید احمد خان جیسی شخصیت آگے آئیں اور انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشرتی اور معاشی ضروریات کا احساس کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے اقدامات کیے، اور کوشش کی کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے برابر لایا جائے، اور انگریزوں کے جو مسلمانوں کے بارے میں تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے تعلیمی لحاظ سے بہت سے کام کیے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سائنٹیفک سوسائٹی، رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، اسرار الصنادید لکھا، اردو ادب کے حوالے سے آپ نے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ انہی آپ کی خدمات کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم کہیں کہ اگر آپ تحریک پاکستان کے پائنیئر ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 2 قومی نظریے کی اصطلاح کا لفظ پہلی دفعہ 1867 میں استعمال کیا تھا۔ تو ہمارے فور فادرز ہیں سر سید احمد خان۔ پھر ہم نے جو اگلا ٹاپک ڈسکس کیا وہ تھا تقسیم بنگال 1905۔ ہم نے دیکھا کہ بنگال جب ہندوستان اکٹھا تھا، انڈیا پاکستان اکٹھے تھے، متحدہ ہندوستان، تو اس وقت بنگال رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ تھا۔ اس کے 2 حصے تھے، مشرقی اور مغربی بنگال، لیکن بنگال صوبے کی اقتصادیات اور جو معیشت ہے اس پر ہندوؤں کا زیادہ کنٹرول تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ اس کے 2 حصے کیے جائیں، ایک مشرقی اور مغربی بنگال بنا دیا جائے۔ مشرقی بنگال میں چونکہ مسلمان زیادہ ہیں تو مسلمانوں کو حکومت کا موقع دیا جائے۔ 1905 میں ایسا ہوا بھی، لیکن ہندوؤں کے لگاتار جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے 1911 میں جو پٹیشن آف بنگال تھی یہ ختم ہوگی، انلمنٹ ہوگی، اس کی تنسیخ ہوگی، اور دوبارہ اس کو ایک ہی صوبہ بنا دیا گیا۔ پھر شملہ وفد ہم نے پڑھا کہ 1906 میں سر آغا خان جو کہ اس وقت جو ہے وہ ایک اہم سیاسی لیڈر تھے مسلمانوں کے اور محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے، تو انہوں نے لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور مسلمان کے لیے جداگانہ طریقے انتخاب کا حق جو ہے وہ ماننے کو کہا، اور 1909 میں ایسا مسلمان کا یہ جو حق ہے جداگانہ طریقے انتخاب کا وہ مان لیا گیا۔ پھر مسلم لیگ کا قیام 1906 میں، جب 1906 تک مسلمان جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے کافی پس رہے تھے تو ضرورت محسوس کی دیر شوڈ بی اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی فار دا مسلمس۔ تو ایسی صورت میں مسلم لیگ کا قیام جو ہے 1906 میں نواب وقار الملک نے جو محمڈن ایجوکیشن کے سالانہ جلسے میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا، انگریزوں کا مسلمانوں کے بارے میں جو نظریات ہے ان کو بہتر کرنا، مسلمان جو سیاسی لحاظ سے نظر انداز کیے جاتے ہیں ان کو ان کے جائز حقوق دلانا۔ پھر ہم نے منٹو مورلے ریفارمز پڑھا
کہ جو منٹو اور مورلے جو تھے، منٹو جو تھے وہ وزیر ہند تھے، اور لارڈ منٹو جو تھے، مارلے وہ وزیر ہند تھے، اور جو لارڈ منٹو تھے وہ گورنر جنرل تھے اور وائسرائے بھی تھے ہندوستان کے۔ 1909 میں ایک بل پاس کیا جس کو انڈین کونسل ایکٹ کہتے ہیں، وہ منظور کیا گیا، جس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے جداگانہ طریقے انتخاب کے حق کو مان لیا گیا۔ پھر میثاق لکھنؤ 1916 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کی وجہ سے 1916 میں ہندوؤں اور مسلمانوں یعنی کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا، جس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا جداگانہ طریقے انتخاب کا حق مان لیا اور مسلمانوں کی قوم تسلیم کر لیا، اور قائد اعظم کو اس میثاق لکھنؤ یعنی اس جلسے کے آخر میں جو ہے وہ سفیر امن کا خطاب بھی دیا گیا۔ پھر تحریک خلافت جو ہم مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے شروع کی، یعنی جو ترکی کی خلافت عثمانیہ اور حجاز مقدس جو ہے وہ اس کو بچانے کے لیے تحریک شروع کی گئی۔ پھر تحریک ہجرت، جب یہ جو تحریک خلافت تھی اسی کا ایک حصہ تھی، جب مسلمانوں نے بہت سے علماء نے ہندوستان کو دارالحرب یعنی دکھوں کا گھر قرار دے کر اپنی جائیدادیں اور سامان جو ہے وہ اونے پونے بیچ کر جو ہے وہ افغانستان کی سرحد پہ پہنچے، یعنی ہندوستان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، تو افغانستان کے جو بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی اور وہ لٹے پھٹے مسلمان واپس ہندوستان میں آئے۔ اس کو تحریک ہجرت کہا جاتا ہے۔ پھر نہرو رپورٹ، پنڈت موتی لال نہرو نے 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے جداگانہ طریقے انتخاب جو کہ ہندوؤں نے 1916 میں تسلیم کیا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ مسلمانوں کو 1/3 کی بجائے 1/4 جو قانون ساز اسمبلی ہے اس میں نمائندگی دی جائے۔ یہ تھا آج کا جو ریویو لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کے کوئی جو مسائل رہ گئے ہوں گے وہ کافی حد تک دور ہو گئے ہوں گے۔ جو آپ کا ہوم اسائنمنٹ اس میں یہی ہے، دوبارہ اس کو آپ تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد، یہ پہلا شارٹ دوسرا شارٹ بھی دیکھ لیں، اور تیسرا شارٹ یہ آپ نے اس ویک میں ان کو اچھے سے ریوائز کر لینا ہے، کاپی پہ اس کو نوٹس بھی بنائیں، اور تفصیلی سوال میں آپ کا پہلا ہی تفصیلی سوال ہے تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں سے روشنی ڈالیں، اس کو بھی آپ اچھے سے یاد کریں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے فروٹفل ہوگا۔ خدا حافظ، اللہ حامی و ناصر۔